الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد نہیں ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہمہ ہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف الدجا بجمالہ کشف الدجا بجمالہ وہ کمال حق محمدی وہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ نظر کرم رہی سر حشر بنارہ امتی حسنت جمیع خصالہ وہی حق دیگر وہی حق نما رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ وہی حق دیگر وہی حق نما رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ جسے خود خدائے پاک نے کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ ابھی مل کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے زبان ملی ہے وہ پڑھے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت و پیار رکھنے والا ہے
وہ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پڑھے، کیونکہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں، ہمارا نبی روضہ رسول میں ہمارا درود سنتا بھی ہے اور ہمارے درود کا جواب بھی عنایت فرما دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے، چاہے تو اشاروں سے اپنے، چاہے تو اشاروں سے اپنے، کایا ہی پلٹ کر دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے، کایا ہی پلٹ دی دنیا کی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب شمع رسالت روشن ہو، جب شمع رسالت روشن ہو، کیوں کر نہ جلے پروانہ دل جب شمع رسالت روشن ہو، کیوں کر نہ جلے پروانہ دل، جب رشک مسیحا آ جائے، جب رشک مسیحا آ جائے، بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ معراج کی شب حق سے ملنے، معراج کی شب حق سے ملنے، معراج کی شب حق سے ملنے، وہ عرش معلیٰ پر پہنچے۔ معراج کی شب حق سے ملنے، وہ عرش معلیٰ پر پہنچے۔ رفتار کا عالم کیا ہوگا، گفتار کا عالم کیا ہوگا۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ غنی سبحان اللہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ اللہ غنی سبحان اللہ اللہ غنی سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا کتے میرے علی کتے تیری ثنا مشتاق کی جتا جا اڑیا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ غنی سبحان اللہ اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روزے کا نقشہ اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روزے کا نقشہ محراب حرم کے جالی کا محراب حرم کے جالی کا مینار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کہتے ہیں عرب کے ذروں پر کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہے کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہے اے نجم نہ جانے طیبہ کی اے نجم نہ جانے طیبہ کی گلزار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جت میرے نبی دا ڈیرا ہے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے نو چھڑ دے ہوئے تے میرا اے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی نانیر وہایا بڑھ دیئے نہ درد سنایا بڑھ دیئے نہ نیر وہایا بڑھ دیئے نہ درد سنایا بڑھ دیئے اللہ دیا پیارے محبوبہ اللہ دیا پیارے محبوبہ گل تیرے بڑھایا بڑھ دیئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد تمام حمد و ثنائے اس کریم خدا کے لیے ہے
جس کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اس کریم خدا کے لیے تمام حمد و ثنائیں جس مالک لم جزل نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور دریاؤں کو، سمندروں کو، ہواؤں کو ہمارے لیے چلایا ہے اور ہمیں اپنے محبوب محمد کا امتی بنایا ہے، اور اس محبوب محمد کے صدقے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس محبوب محمد کے صدقے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک عطا فرمایا ہے۔ اس محبوب محمد کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے حال کو پر رحم و کرم فرمایا ہے، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو سجایا ہے، سنوارا ہے، بنایا ہے کہ اے امت محمدیہ، تم نے دنیا میں رہ کر میرے محبوب محمد کے طریقے پر زندگی کو گزارنا ہے، اور جب تم دنیا میں رہ کر میرے محبوب محمد کے طریقے پر زندگی کو گزار کر آؤ گے تو پھر میں نے تمہارے لیے انعام کے طور پر اس جنت کو بنایا ہے۔ اور حمد و ثنائیں اس کریم ذات کی بارگاہ کے بعد تمام درود و سلام امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبی، نور خدا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ کتنی تعداد میں؟ فرمایا یہ آسمانوں سے برسنے والے بارش کے قطرات سے بھی زیادہ، یہ جتنے شجر ہیں ان کے اوپر جتنے پتے ہیں ان پتوں کی تعداد سے بھی زیادہ، یہ زمین پر جتنے انسان ہیں، جتنے جو ہے وہ مخلوقات ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ، کتنے ملائکہ اللہ نے بنائے ہیں ان ملائکہ کی جو ہے وہ تعداد سے بھی زیادہ، اور سمندر کے پانیوں کی قطروں کے قطرات سے ان کے شمار سے بھی زیادہ، اور حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی شمار سے بھی زیادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بعد سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا مال، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی بلندی، اپنی عزت اور حتیٰ کہ اپنی جانوں کو بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی بات کریں تو آپ نے بھی اپنا مال، اپنا سب کچھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کیا۔ اور اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کی بات کریں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا روب، اپنا دبدبہ، اپنی عزت، اپنی ناموس، اپنا مقام، اپنا مال، اپنی دولت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان فرمائی۔ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کریں تو وہ عثمان جس کو لقب امام الانبیاء نے غنی کا عطا فرمایا ہے، سخاوت والا جو آیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ اگر لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کے لیے فرمایا ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا مال، اتنے اونٹ بیما لدے ہوئے سامان کے، یا رسول اللہ میں آپ کی ملک کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں، میں عثمان یہ آپ کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس عثمان کی بات کریں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب ایک کنویں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے، اگر کوئی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو فرمایا اس کے لیے جنت ہے، جنت ہے۔ تو حضرت عثمان وہ ہیں جو کھڑے ہوں اور عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ ناچیز حاضر ہے، اور حضرت عثمان وہ کنواں خرید کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وار کر وقف کر دیتے ہیں کہ جہاں سے آؤ مسلمانوں پانی پیو، اے یہودیوں عیسائیوں تم بھی یہاں سے پانی بھرو، پیو، جانوروں کو بھی پلاؤ، اپنی ضروریات کو بھی پورا کرو۔ تو حضور فرمائے اے عثمان،
تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا۔ تو اگر ہم اسلام عقیدت کی بات کریں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی، تو آپ اس قدر سخی ہیں، آپ اس قدر سخی ہیں، آپ کی سخاوت اس قدر ہے، آپ کا مقام اس قدر ہے، سخی ہونے میں اس قدر ہے کہ اپنا سب کچھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو کریم خدا پھر ان کے لیے قرآن نازل فرما دیتا ہے، فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا وہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو، فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں محبوبانہ ہے۔ یہیں سے بات کو آگے لے چلتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کا آخری دن اور جمعۃ الوداع بھی ماہ رمضان الوداع اس کا بھی آخری دن، اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خلافت کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے دونوں شہزادگان حضرت حسن حضرت حسین بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ کو کسی بتانے والے نے بتایا اے علی اگر منت مان لے کہ اللہ میرے ان شہزادوں کو حسن اور حسین کو صحت عطا فرمائے اور میں اللہ کی رضا کے لیے 3 دن روزہ رکھوں گا، تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ سخاوت کی بات کرتے ہوئے جا رہے تھے تو ساتھ یہ بات کرتے چلیں کیونکہ اسی ماہ مقدس کی 21 جو ہے وہ تاریخ کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی تھی، جو کہ گزشتہ جمعہ بھی بات نہ ہو سکی، تو حضرت علی شیر خدا کی سخاوت کی بات کر رہے ہیں، فرمایا آپ کے شہزادگان بیمار ہیں، اگر آپ 3 دن کے روزے رکھتے ہیں، منت مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے گا۔ حضرت علی شیر خدا نے منت مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو صحت عطا فرما دی۔ جب صحت مل گئی تو حسب وعدہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے روزہ رکھنے کے لیے ارادہ فرمایا۔ جب آپ روزہ رکھنے کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کاشفہ مکشفہ عالمہ معلمہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے اے میرے سرتاج خیر ہے، رمضان تو نہیں ہے، یہ رمضان مبارک کا دن تو نہیں ہے، لیکن آپ روزہ رکھنے کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اے فاطمہ اے فاطمہ اے فاطمہ بنت رسول، اے میرے دلوں کی دھڑکن کے شہزادی سن، میں نے یہ ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، منت مانی تھی، اللہ میرے شہزادوں کو صحت عطا فرمائے، میں 3 دن کے روزے رکھوں گا۔ اب اللہ نے میرے شہزادوں کو حسن حسین کو صحت عطا فرمائی ہے، اس ارادے سے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی فاطمہ کا، اللہ اکبر، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں اے علی نیکی میں تو آگے اور فاطمہ نیکی میں پیچھے رہے، نبی کی بیٹی نیکی میں پیچھے رہے اور نبی کا داماد نیکی میں آگے رہے، اور اس خدا کا شکر ذکر کرنے میں جو ہے وہ اے علی تو آگے رہے، میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہوں؟ تو اے علی اگر تو روزہ رکھ رہا ہے تو میں فاطمہ بھی اسی نیت سے روزہ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ کوئی۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو گئی، تو ان کے ہاں ایک کنیز تھی حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی بھی روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے آقا علی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور جن کی میں کنیز ہوں
وہ حضرت فاطمہ وہ بھی روزہ رکھ رہی ہے تو میں کیسے پیچھے رہوں؟ جب پاکوں کی جو ہے وہ کنیز ہوں، جب پاکوں کی غلامہ ہو، جب پاکوں کے گھر رہ رہی ہوں، تو پھر میں نیکی سے پیچھے کیوں رہوں؟ اس نے کہا اے علی اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اے فاطمہ اگر آپ روزہ رکھ رہی ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب تین روزہ رکھنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اللہ اکبر، جن کو گھٹی تیرے میرے محبوب محمد نے جو وہ ڈالی ہے، جن کو زبان تیرے میرے محبوب محمد نے چسائی ہے، اس نبیوں کے امام نے چسائی ہے کہ زمین پر چلے تو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، اگر عرش اعلیٰ پر جائے تو اللہ قرآن بناتا ہے، جو حرم میں جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو پیچھے بھیج دیتا ہے۔ وہ نبی اگر اپنی گھٹی اپنی زبان چسائے اور مہر نبوت پر حضرت حسن اور حسین کو سوار کر کے چلے، اور پھر حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہر نبوت پر سوار ہو کر جا رہے ہوں اور نبیوں کا امام انہیں لے کر جا رہا ہو تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رشک کرتے ہوئے کہیں کہ واہ کتنی پیاری سواری ہے، کتنی پیاری سواری ہے۔ تیرا میرا لجپال نبی فرمائے اے عمر تو نے سواری کو تو دیکھا ہے، ان سواروں کو بھی تو دیکھنا، میرے اوپر جو سوار ہے وہ بھی اللہ نے کتنے حسین بنا رہے ہیں۔ تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں بابا اگر آپ روزہ رکھیں گے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ کہا بچے ابھی آپ بچے ہیں، کہا بابا نہیں، ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے، وہ ہماری نسبت اس خون سے ہے جس نے دین کی پرچار کرنی ہے۔ اگر آج ہم دین میں، نیکی میں، روزے میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں پیچھے رہ گئے تو کل جو ہے امام حسین کربلا کی زمین پر اپنے 72 تن کیسے شہید کروائے گا، اور شہید کروا کے کیسے دین کا علم بلند فرمائے گا، اور کہے گا لوگوں دیکھو میں نے یزید کا ساتھ نہیں دیا، میں نے جو ساتھ دیا ہے وہ حق کا دیا ہے، اس محمد عربی کے دین کو میں نے سپورٹ کی ہے، میں نے یزید کی بات کو سپورٹ نہیں کی۔ کیسے ہوگا؟ برکیف فرمایا حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی، حضرت فضا بھی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی، آپ پانچوں جو ہے وہ صبح سحری کرتے ہیں، اور سحری کرنے کے بعد ہلکی پھلکی سحری کی اور روزہ رکھ لیا۔ فرمایا شام ہوتی ہے، جیسے مغرب کا وقت آتا ہے، روزہ افطاری کا وقت آتا ہے، اکثر ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی آدھا دن پڑا ہوتا ہے تو ہمیں انتظام کے لیے ہم بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کیا فروٹ ہے کیا نہیں ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے، آج کتنے بجے افطار ہونا ہے، کتنے بجے افطار نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، قربان جائے ان ہستیوں پر جنہوں نے نیکی کی ہے ایسے کی ہے، جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے ایسے کی ہے کہ جس کی عبادت پر جو ہے وہ رشک کرتی ہے دنیا۔ فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عبادت کرتی ہے، کرتی کرتی ابھی مصلی پر کھڑی ہوتی ہے، ادھر سے جو ہے وہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتی ہے باری تعالیٰ اتنی لمبی رات بنا، اتنی لمبی رات بنا، تیری بندی یہ فاطمہ تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے کرتے عبادت کرتے کرتے اس کی جان تو مک جائے پر اللہ تیری رات نہ مکے، اتنی لمبی رات بنا۔ فرمایا اس اخلاص سے عبادت کرنے والی، اس اخلاص سے عبادت کرنے والے، اس اخلاص سے جو ہے وہ دین حق کا پیغام لے کر چلنے والے، فرمایا روزہ رکھ کر شام ہوتی ہے، جیسے ہی افطاری کا سامان ہوتا ہے، فرمایا جاتا ہے مورخین لکھتے ہیں وہ بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ کسی سے اجرت کے طور پر کچھ جو لے کے آتے ہیں،
جس میں 3.5 کلو جوک بھی آتا ہے۔ حضرت فاطمہ روزے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ آٹا بناتی ہیں۔ اب روٹیاں بن گئی، فرمایا اتنی دیر ہوتی ہے کہ دروازے سے دستک ہوتی ہے کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ، اے اللہ کے محبوب کے گھرانے والوں، کوئی ہے جو یتیموں کو کھانا کھلائے؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، میں اتنے دنوں سے بھوکا ہوں اور میرے گھر والے اتنے افراد وہ بھی بھوکے ہیں۔ فرمایا یہ بات جب حضرت علی شیر خدا کے کانوں تک پہنچتی ہے، حضرت علی اپنی روٹی کو اٹھاتے ہیں، لے کر چلنے لگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے علی اکیلی روٹی اپنی کیوں لے کر جا رہے ہو؟ میں بھی نیکی سے پیچھے نہ رہوں، یہ لو میری روٹی بھی لے جاؤ اس فقیر کو دے دو۔ حضرت فضا کہتی ہے علی میری روٹی بھی اس فقیر کو، اس یتیم کو دے دو۔ حضرت حسن حسین وہ ننھے شہزادے وہ بھی اپنی روٹیاں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اپنے بابا حضرت علی کو پیش کر دیتے ہیں کہ ابا جان یہ بھی لے جائیں اور اس یتیم کو دے دیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ ہے ان کا تقوی۔ ادھر توجہ کریں بھائی جان، توجہ کریں، ادھر کسی کی طرف توجہ نہ کریں، ادھر توجہ کریں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ روٹیاں اٹھاتے ہیں اور وہ جا کر دے دیتے ہیں اور وہ فقیر چلا جاتا ہے۔ فرمایا صبح کا وقت ہوتا ہے سحری کا، پھر سحری کی جاتی ہے حسب معمول، جتنی توفیق ہوتی ہے، جتنا میسر آتا ہے، جتنے کھجور میسر ہے یا پانی میسر ہے اس مطابق جب سحری کر لی جاتی ہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، جیسے شام کا وقت ہوا تو پھر ایک مسکین آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے محبوب کے گھرانے والوں، اے اہل بیت جن کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جن کے لیے محبوب محمد نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، کہ اے اللہ کے محبوب کے گھرانے والوں میں ایک مسکین ہوں لہذا مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ اب دوسرا دن ہے، فرمایا حضرت علی شیر خدا اسی طرح پھر اپنا کھانا، اور حضرت فضا، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین وہ سارا کھانا پھر اس جو ہے وہ مسکین کو دے دیتے ہیں، اور پھر اس میں پانی کے ساتھ یا کچھ کھجوروں کے ساتھ پھر روزہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ فرمایا اب تیسرا دن آ جاتا ہے، تیسرے دن کا پھر سحری کرتے ہیں، اور سحری جو ہوتی ہے اس مطابق سحری کرنے کے بعد جب شام کا وقت آتا ہے تیسرے دن بھی، فرمایا اس وقت ایک اسیر آ جاتا ہے، ایک قیدی آ جاتا ہے، اور قیدی آ کر کہتا ہے کہ میں اسیر ہوں، میں غلام ہوں، میں قیدی ہوں، ابھی چھٹ کر آیا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے لہذا مجھے کھانا دے دو۔ جس طرح پہلے 2 دن دیا اسی طرح اب تیسرا دن ہے، لگاتار جو ہے وہ 3 دن کا روزہ، اور لگاتار تینوں دن افطاری جو ہے وہ پانی اور کھجور کے ساتھ ہو رہی ہے، اور وہ کھانا پھر جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ ادھر سے محبوب محمد ان کے گھر تشریف لے آتے ہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا وہ حضور علیہ السلام جیسے تشریف لے کر آئے، اب آفاقہ ہے، بشری تقاضا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ کافی جسمانی کمزوری جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ حضرت حسن حسین جو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں 3 دن لگاتار روزہ رکھنے کی وجہ سے جسم پر کافی کمزوری کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی بتا میری بیٹی، میری نور نظر، میری لخت جگر، میرا جگر کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصلی رسول پر سجدہ ریز ہیں اور اللہ کی پاک بارگاہ میں اللہ کی پاکی بلند کر رہی ہے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اپنی شہزادی کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس فاطمہ تو زہرا
رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس نبی کی یہ شہزادی ہے جس نبی نے فرمایا اگر میں چاہوں تو زمین پر کھڑے ہو کر جنت سے پھل توڑ کر زمین پر لا، اگر میری چاہت ہو تو یہ پہاڑ کیا ہے، یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلنے لگ جائیں۔ کیونکہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا وَأَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں کنجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں محمد کو عطا کر دی ہیں۔ وہ محبوب محمد اپنی بیٹی اپنی شہزادی کو دیکھ کر فرماتے ہیں شہزادی اس حال میں، فرمایا ابھی بات چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا میرے محبوب محمد کے پاس اور میرا سلام بھی پیش کر، اور سلام کے ساتھ یہ میرا پیغام، یہ قرآن، یہ کلام، یہ فرقان حمید، یہ قرآن مجید، یہ لا ریب بے عیب بے شکا کتاب، اسے بھی لے کر جا، اور جا کر میرے محبوب سے کہے اللہ سلام بھیجتا ہے، اور ساتھ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، انہوں نے جو محبت کی ہے یتیم سے، انہوں نے جو محبت کی ہے مسکین سے، انہوں نے جو محبت کی ہے اسیر سے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تو سمعین محترم، کل عید الفطر کا دن بھی ہے، آج کا دن جمعۃ الوداع اور آخری رمضان الشریف کا آخری دن بھی ہے، اور اس میں ایک بات اہم یہ ہے کہ صدقہ فطر وہ بھی ادا کریں جنہوں نے ابھی تک نہیں ادا کیا، اور ساتھ صدقہ واجبہ ہے تو وہ بھی ادا کریں، نافلہ ہے تو وہ بھی ادا کریں، زکوٰۃ ہے تو وہ بھی ادا کریں، اور ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کی رات اللہ کی پاک بارگاہ سے اجرت مانگنے کی رات ہے۔ آج کا دن اللہ کی پاک بارگاہ سے مزدوری لینے کا دن ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ سے مزدوری لینا، اجرت لینا، یہ نبی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، بات آخری ختم کر رہا ہوں، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے رہے، کعبہ جب بن گیا اس پتھر پر کھڑے ہو کر نیچے نہیں اترے، چھوڑ کر کہیں گئے نہیں ہیں، وہیں پر کھڑے ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ میں نے تیرا گھر بنایا ہے، تیرا گھر تیار ہو چکا ہے، بن چکا ہے، میں مزدوری مانگنا چاہتا ہوں۔ تو کریم خدا فرماتا ہے اے میرے ابراہیم پریشانی کس بات کی ہے، میرے سے تو مزدوری مانگ، میں خدا تجھے عطا کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو کر مزدوری کیا مانگتے ہیں، پیسہ کیا مانگتے ہیں، چاندی سونا جائیداد عزت نہیں، محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اس پتھر پر کھڑے ہو کر مقام ابراہیم جو آج بھی موجود ہے وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں مزدوری مانگتے ہیں۔ اللہ میں تیرے بارگاہ میں مزدوری یہ مانگتا ہوں جس محمد کی خاطر تو نے کائنات کو بنایا ہے، جس محمد کی خاطر تو نے نبیوں کو بنایا ہے، جس نبی محمد کی خاطر تو نے خود خدا ہونا ظاہر فرمایا ہے، اس نبی کو میں ابراہیم کی ذریت میں سے پیدا فرما۔ تو یہ انہوں نے مزدور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مانگنے پر اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے مانگی ہے مزدوری، میں خدا نے تیرے سے وعدہ کر دیا ہے کہ میرا محبوب محمد تیری ذریت اسماعیل سے ہی پیدا کیا جائے گا۔ تو جنہوں نے روزہ رکھا ہے، پورا ماہ رمضان ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، آج دن ہے مزدوری مانگنے ہوگا، وہ کیا مانگے؟ اللہ ہم صحیح معنوں سے تیری عبادت نہ کر سکے، تیرے ماہ مقدس کا ادب احترام نہ کر سکے، جتنا ہو سکا اللہ قبول فرما، اس کا بدلہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہمیں اس کا بدلہ یہ عطا فرما کہ جب تک زندہ رہے ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا جو ہے وہ موت کا وقت آئے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمانا اور آخری دیدار بھی اپنے محبوب محمد کا عطا فرمانا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق